شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور بے حد رحم والا ہے۔ سورہ انعام میں فرمایا گیا ہے اور غیب کی کنجیاں اللہ کے پاس ہیں جنہیں اس کے سوا اور کوئی نہیں جانتا، یعنی غیب کا سارا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ کفار جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیغمبری کا دعویٰ سنتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت جاننے کے لیے غیب کی خبریں پوچھتے تھے۔ انہی باتوں کا جواب اس آیت میں دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو، میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں، نہ یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر نازل کی جاتی ہے۔ پھر ان سے پوچھو، کیا اندھے اور آنکھوں والے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا تم غور نہیں کرتے؟ میں جن حقیقتوں کا تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں، مجھے وحی کے ذریعے ان کا ٹھیک ٹھیک علم دیا گیا ہے۔ ان کے بارے میں میری شہادت آنکھوں دیکھی ہے، بخلاف اس کے کہ تم ان حقیقتوں کی طرف سے اندھے ہو۔ تم ان کے بارے میں جو خیالات رکھتے ہو وہ یا تو قیاس و گمان پر مبنی ہیں یا محض اندھی تقلید۔ لہذا میرے اور تمہارے درمیان بینا اور نابینا کا تھا فرق ہے، اور اس اعتبار سے مجھے تم پر فوقیت حاصل ہے، نہ اس اعتبار سے کہ میرے پاس کوئی خدائی کے خزانے ہیں یا میں عالم الغیب ہوں۔ تم لوگ یہ امید رکھتے ہو کہ مستقبل کی جو بات بھی مجھ سے پوچھو میں تمہیں بتلاتا جاؤں۔ غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ مجھے جو اور جتنا علم ہے وہ علم اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے۔ وہ چاہتا تو مجھے اتنا علم بھی نہ دیتا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہ ہوا تو کسی دوسرے کی کیا حیثیت ہے؟ جب آپ غیب دان نہیں ٹھہرے تو پھر کوئی فقیر، ولی، عالم، پیر کیسے غیب دان ہو سکتا ہے؟ اور نجومی اور پیش گوئیاں کرنے والے کس کھاتے میں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں، تو تم مجھ سے فرشتوں کی طرح کے کام کا مطالبہ کیوں کرتے ہو؟ میں اپنی خواہش کی پیروی نہیں کرتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بندوں تک جتنے احکامات پہنچائے ہیں قرآن کی شکل میں یا احادیث کی صورت میں، وہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ لہٰذا قرآن کی طرح سنت کی پیروی بھی ضروری ہے، بلکہ سنت کے بغیر قرآن کی پیروی ناممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے ارشادات پر غور و فکر کرنے اور حقیقتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔